کا سیکنڈ پارٹ ہے جو آنے والے چند دنوں میں بقول عمران نیازی صاحب کے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی لانگ مارچ کے ذریعے جو ایک کوشش کی گئی انتشار پھیلانے کی اور امن امان تباہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ ان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ اور جب وہ اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، تو تعداد اتنی کم تھی کہ ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں ریڈ زون گیا تو مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے۔ عمران خان صاحب کو گرفتاری کا فوبیا ہے، وہ ایک ذہنی مرض میں مبتلا ہیں جس کے تحت انسان گرفتاری سے اس پر شدید خوف طاری ہوتا ہے، شدید پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جب وکلا تحریک کے دوران مختلف رہنما گرفتار ہوئے، جس میں ہماری پارٹی کے رہنما شامل تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما شامل تھے، دیگر جماعتوں کے رہنما شامل تھے، تو عمران احمد خان صاحب اس وقت بھی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے۔ اور جب دیوار پھلانگی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک 10 فٹ کی دیوار پھلانگی، اور جیسے ہی میں دیوار کی اس پار پہنچا تو میں نے دیکھا ایک اور دیوار تھی، تو میں نے وہ بھی پھلانگی اور میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میری بہنیں گھر پر تھیں، مگر میں نے یہی بہتر جانا کہ اس موقع پر دیوار پھلانگ کر فرار ہوا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ کبھی سیاسی سٹرگل میں لوگ جیلیں کاٹتے ہیں، لوگوں کو ناحق بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، سیاسی انتقام کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے سیاسی پروسیس کا حصہ ہے۔ مگر دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میری 22-23 سال کی سٹرگل ہے، مگر اس سٹرگل میں کہیں آپ کو جیل اس لیے نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ شدید فوبیا کا شکار ہیں، اور اسی لیے وہ پنجاب نہیں آئے، وہ سندھ نہیں گئے، انہوں نے کسی اور صوبے کا رخ نہیں کیا۔ انہوں نے بہتر یہی جانا کہ جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، جہاں پہ ان کو سرکاری وسائل پر تحفظ میسر ہے اور ایک آرام و عشرت کی زندگی میسر ہے، وہ بھی سرکاری وسائل پر، تو انہوں نے بہتر یہی جانا کہ میں پشاور میں پناہ لوں۔ اور جیسے ہی اسلام آباد داخل ہونے پر دیکھا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو انہوں نے فی الفور وہاں سے دوڑ لگائی اور بہانہ کر کے واپس پشاور چلے گئے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں افواہیں تھیں کہ وہ بنی گالہ چلے گئے ہیں، آپ کی رہائش یا بنی گالہ میں ہے یا زمان پارک لاہور میں ہے، مگر نہیں، آپ پر اتنا خوف طاری ہے کہ آپ پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، حکومت اس بارے میں بالکل کلیئر تھی کہ ہم نے کسی کو امن امان تباہ نہیں کرنے دینا، ہم نے کسی کو افراتفری پھیلانے نہیں دینی، ہم نے کسی کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ عوام کے جان و مال کے ساتھ کھیلے، اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے، ہم آج بھی اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی اپنے افسران کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو ان کے مختلف رہنماؤں نے ویڈیو کلپس کے ذریعے تھریٹ کیا، اور یہ اتنی دیدہ دلیری ہے کہ کمال احمد نامی کانسٹیبل کو سینے میں گولی مار کر شہید کیا گیا، اور یہ لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے یہ کارروائی ہوئی۔ مختلف مقامات پر پولیس والوں پر تشدد کیا گیا۔ لاہور میں بھی جو مناظر آپ نے دیکھے کہ ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کسی کو گاڑی کے نیچے دیں گے تو رد عمل تو آئے گا۔ اور جو میٹرو سٹیشن جلائے گئے، درخت جلائے گئے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان سے اس کی ذہنیت واضح ہوتی ہے کہ عمران احمد نیازی یہ چاہتے تھے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا، میں نے 3.5 سال اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی، معیشت کو
تباہ حالی کا شکار کیا، تو اب میں اقتدار میں نہیں رہا تو میں انتشار پھیلاؤں اور میں افراتفری پھیلاؤں، میں انارکی پھیلاؤں اور ایسے حالات پیدا کر دوں کہ یہاں پر ہر طرف دنگا فساد ہو رہا ہو، گلی محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں۔ تو ہم نے الحمدللہ حکومت کی ریٹ کو قائم کیا، اور یہ قانونی کارروائی جو ان لوگوں کے خلاف کی گئی جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کی گئی۔ اب آج انہوں نے 22A/22B کی ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ان افسران کے خلاف پرچے کاٹے جائیں جنہوں نے گرفتاریاں کی یا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران جو لوگ نقص امن میں ملوث تھے ان کو روکا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ تو ہم اس کے لیے بھرپور طور پر تیار ہیں، کسی افسر کے خلاف آپ کو غیر قانونی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ 22A/22B پر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی بطور چیف جسٹس ججمنٹس موجود ہیں کہ اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ جب دوبارہ لانگ مارچ کے لیے آئیں گے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ تو آپ چاہیں گے کہ اس دفعہ امن و امان زیادہ خراب ہو، اسی لیے آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست دے رہے ہیں۔ میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ واضح کر دوں، ہم ہر سپاہی، ہر افسر کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو بھرپور قانونی معاونت بھی فراہم کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی افسر، کسی اہلکار کے خلاف کوئی غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کرے۔ ہم اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے اس بارے میں اپنی واضح پالیسی دے دی ہے۔ آپ دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کو دوبارہ روکیں گے۔ جو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے کیا، جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے کیا، سرکار کے پیسوں سے لیے ہوئے گیس ماسک، سرکار کے پیسوں سے خریدے گئے آنسو گیس کے شیل، سرکار کے پیسوں سے خریدی گئی گنز، سرکار کے پیسوں سے خریدی گئی آنسو گیس والی گنز، یہ سرکاری خزانے سے، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے اس لیے نہیں خریدی گئی تھیں کہ یہ دو صوبے، ہم چاہتے ہیں وفاق اور سارے صوبے آپس میں ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں، مگر آپ نے کیا کیا؟ دو صوبوں نے صوبہ پنجاب پر حملہ کیا اور صوبہ پنجاب کے سرزمین کو پار کرتے ہوئے وفاق پر حملے کی کوشش کی، سرکاری وسائل کے استعمال پر۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آئین اور قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، بطور سیاسی پارٹی احتجاج کریں، مگر سرکاری اہلکار ساتھ لے کر، سرکاری اسلحہ ساتھ لے کر، سرکاری آنسو گیس ساتھ لے کر جب آپ ہوائی فائرنگ کریں گے اور آ کر حملہ آور ہوں گے تو اس کی دوبارہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے سی ایم گلگت بلتستان کے خلاف اٹک کے ضلع میں پرچہ درج پہلے ہی کر دیا تھا، اور باقی بھی جو لوگ ملوث ہیں ان پہ پرچے درج کیے جائیں گے، قانون حرکت میں آئے گا، کیونکہ آپ نے جو آگ لگائی، جو جلاؤ گھیراؤ کیا، جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، یہ آپ کے پاس گلگت بلتستان کے صوبے کے وسائل اور خیبر پختونخوا کے صوبے کے وسائل اس لیے نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو سستی روٹی دیں، لوگوں کو سستی چینی دیں، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں۔ یہ بندوقیں اغوا روکنے کے لیے ہیں، یہ ریپ روکنے کے لیے ہیں، یہ بندوقیں عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔ یہ بندوقیں اس لیے نہیں ہیں کہ علی امین گنڈا پر اٹھائے اور آپ کے سیاسی مقاصد کو اور آپ کے جو مذموم عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فائرنگ کرتا پھرے۔ ہم اپنی فورسز کے بھی جان و مال کا تحفظ کریں گے۔ ہم کسی سپاہی کو، کسی اہلکار کو، کسی افسر کو آپ کی انا اور آپ کے اناد کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ آئیں اور سرکاری اسلحہ استعمال کر کے، سرکاری آنسو گیس استعمال کر کے پنجاب کی فورسز پر حملہ کریں، پنجاب کی پولیس پر حملہ کریں، باوردی افسران ساتھ لائیں۔ میں
فیڈرل گورنمنٹ کو بھی درخواست کی ہے کہ آئی جی گلگت بلتستان کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے. ان کے باوردی افسران اس لانگ مارچ میں شریک تھے اور اٹک کے پل پہ انہوں نے محاذہ رائی کی پنجاب پولیس کے اہلکاروں اور افسران کے ساتھ. تو ہم بالکل اس معاملے میں کلیئر ہیں, ہم ڈٹرمنڈ ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کوئی کسی غیر قانونی فعل میں ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, آپ سے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. شفقت محمود کے خلاف بھی آپ کی پارٹی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے. لاہور میں کسی چڑی نے پر نہیں مارا, آپ کے لوگوں نے آپ کی کال کو مسترد کیا. پورے پنجاب سے کوئی شخص نہیں نکلا. اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے فواد چودھری جیسے, خود چھپ کر پتلی گلی سے جا نکلے. تو کدھر ہیں آپ کے لوگ جو خیبر پختونخوا سے آپ سرکاری لوگ لے کر آئے تھے؟ ان کے تو ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں, وہ سیاسی کارکن تھوڑی ہیں. وہ تو 9 سے 5 ان کی نوکری تھی. وہ جب نوکری کا اوور ٹائم ہوا, جب شام ڈھلی, جب رات کے 10-11 بجے, تو انہوں نے تو آپ کو مڑ کے کہا کہ بھائی جان ہم تو صبح 9 بجے دفتر آتے ہیں, 5 بجے گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ اوور ٹائم چل رہا ہے کہ رات کے 10 بج گئے ہیں. تو آپ نے مڑ کے دیکھا, آپ کے پاس تعداد نہیں تھی کہ آپ ریڈ زون تک بھی جاتے. تو اپنی ناکامی اور جو آپ نے بلند و بانگ دعوے کیے, یہ عوام آپ کو پہلے ہی مسترد کر چکی تھی. اب آپ کی اپنی پارٹی میں لوگ موجود نہیں ہیں جو موبلائزیشن کر سکیں. آپ اس محاذ پر بھی ناکام ہو چکے ہیں. ہم واضح پیغام دے دیں, ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے اپنے افسران کے لیے, اپنے اہلکاروں کے لیے. اور جو شہید ہوئے, ایک کانسٹیبل جو لاہور میں شہید ہوا کمال, اس کی فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور ہم نے شہداء پیکج میں سے اس کی فیملی کے لک آفٹر کے لیے بھی اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ خود گئے, مریم نواز شریف صاحبہ گئیں, پھر سیال کوٹ کے کانسٹیبل کے گھر گئے. کل ہمارا وفد فیصل آباد کا جو ایک کانسٹیبل ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا تھا, اس کے گھر کرنل ایوب گادی اور ہمارے مقامی رہنما وہاں گئے, اور ادھر بھی اس کی فیملی کے لک آفٹر کے لیے اور جو باقی ان کے معاملات ہیں شہداء پیکج کے, ادھر جا کر اس کا اعلان کیا. تو ہم بالکل اس معاملے کو خراب نہیں ہونے دیں گے, آپ کو روکیں گے بھی. اور جہاں جہاں آپ کے لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. ہم نے آج اپنے وکلاء کو اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں, پروسیکیوشن سروس والے افسران کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ جو افسران کے خلاف اپلیکیشنز آ رہی ہیں اور اس کو بطور ایک حکمت عملی استعمال کیا جا رہا ہے کہ افسران کے خلاف پرچے درج کیے جائیں, اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے. کسی کو آپ سرکار کی ڈیوٹی سے نہیں روک سکتے, یہ کار سرکار میں مداخلت ہے. اس ملک کو آگے چلنے دیں. آپ نے جو تباہ کاری کی ہے, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, آپ اپنے خلاف احتجاج ضرور کریں اور خیبر پختونخوا کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے باہر کریں, جہاں کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ہر روز بچوں کی ڈلیوریاں باہر ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ بی آر ٹی پشاور کے سامنے کریں جا کر, جس میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے سامنے کریں, جہاں پہ روز اربوں روپے کی ڈیلیں ہوتی ہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے, اس کے لیے ایک پرفضا مقام بھی موجود ہے معلم جبہ کا. آپ جائیں اور سرکاری ہیلی کاپٹر میں مت جائیے گا, وہ لوگوں کے پیسوں سے آیا ہے. آپ سڑک پر سفر کر کے معلم جبہ جائیں, بڑا پرفضا مقام ہے, وہاں جا کے احتجاج کریں کہ معلم جبہ کا کیس اربوں روپے کا کیوں بند کیا گیا. اور دیکھیے ان کو بڑا اعتراض ہے, وہ برا مان جاتی ہیں جب میں فرا گوگی کہتا ہوں. 6 ارب کا انہوں نے مجھے نوٹس بھیجا, تو اس کے اندر ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ میں نے کرپشن کا الزام لگا. انہوں نے کہا میرا نام فرج شہزادی ہے, مجھے فرا گوگی کہہ کے کیوں پکارا. تو فرا گوگی صاحبہ آپ کے خلاف بھی پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور مقدمات جو ہیں
ان کو تیزی سے ان کے منطقی انجام تک قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہنچایا جائے گا۔ آپ کے خان صاحب جتنے مرضی لانگ مارچز کر لیں، جتنی مرضی احتجاجی کالز دے دیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ میں نااہلی بھی تھی، نالائکی بھی تھی، اور آپ نے کرپشن بھی کی۔ تو یہ کرپشن بچاؤ مارچ اب دوبارہ آپ کہاں سے لوگ لائیں گے یہ خدا ہی جانتا ہے، مگر میں دہرا دوں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کرپشن کے مقدمات جو پنجاب میں ہیں، ہم آپ کے خلاف اس پہ قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی فورسز، افسران، اپنی سپاہ، اپنے آئی جی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی قانونی معاونت بھی کریں گے۔ اور بطور وزیر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھرپور کابینہ بھی دفاع کرے گی اپنی سپاہ کا، اپنے آئی جی کا، اپنے افسران کا، اپنے اہلکاروں کا۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتوں میں بھی لگتا ہے کہ آپ نے بھرپور تیاری کر لی ہے سیکنڈ فیز کے لانگ مارچ کو روکنے کی، لیکن آپ کی جو تیاری ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ کے خلاف کیسز تھے، جو آپ نے اینٹی کرپشن میں ایک درخواست دائر کی، وہ کہاں تک پہنچی، اور باقی مزید جو وزراء کے حوالے سے ہے اور گورنمنٹ کے حوالے سے جو اینٹی کرپشن ہے یا نیب ہے، وہ کب حرکت میں آئے گا؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گوہر نفیس کے ہٹائے جانے کے بعد ایک کنفرم ڈی جی اینٹی کرپشن تعینات ابھی نہیں کیا گیا تھا۔ 4 دن قبل آج سے رانا جبار صاحب کو ڈی جی اینٹی کرپشن کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے، اور ان کے آرڈر ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ ایک آنیسٹ، اپ رائٹ اور شریف افسر ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جو کرپشن کے مقدمات ہیں اس میں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو انشور کیا جائے، مگر جہاں پر غبن ہوا ہے، جہاں پر فراڈ ہوا ہے، جہاں پر کرپشن ہوئی ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ ان کو یہ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ قانونی کارروائی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کرپشن کی، عوام کا پیسہ لوٹا، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اچھا عطا بھائی، یہاں پر ابھی بات کریں تو فرح خان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کن کیسز، کوئی کیسز آپ کے پاس آئے ہوں گے، کن کیسز کے حوالے سے انکوائری ہونے جا رہی ہے؟ اور دوسرا، عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے، افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں پیسے لیے جانے کا کیس ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے، اور ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں جہاں جہاں پہ کمیشن لیے گئے ٹھیکوں کے اندر، تو وہ تو کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسرا، جو مہنگائی کے حوالے سے معاملہ ہے، حکومت نے آٹے کے اوپر جو 200 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا تھا، آٹے کا تھیلا 10 کلو کا 490 روپے پر برقرار رہے گا، جس کی مارکیٹ میں قیمت 650 روپے ہے۔ اور وہ کچھ شکایات ہمیں موصول ہوئی تھی کمالیہ سے، فیصل آباد سے، میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا، اس کو ہم نے پھر چیک کیا تو کچھ جگہ پر 800 روپے کا جو تھیلا فروخت ہو رہا تھا اس کو واپس لے کے آیا گیا ہے 490 پر۔ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، چیف سیکرٹری صاحب کو بھرپور ہدایات ہیں کہ وزیر اعلیٰ روزانہ کی بنیادوں پر اس پر بریفنگ لیں گے جو اشیاء خرد و نوش ہیں۔ اور آپ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے، ایک پولٹری فارم کی ویڈیو وائرل کی گئی جدھر لوگ مرغیاں لوٹ رہے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا پولٹری فارم ہے، مہنگائی کے ستائے عوام نے حملہ کر دیا۔ اور وہ دیکھیے، یہ اس طرح کی ویڈیوز، آپ کے پاس اس طرح کی بھی بہت ویڈیوز ہوتی ہیں، اور بھی طرح کی بڑی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو یہ وزیر اعلیٰ کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی ایسا فارم ہے، یہ واٹس ایپ پہ وائرل کیا گیا۔ ہم باقی بھی دیکھیے، گھی کی سبسڈی کے حوالے سے بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، بہت جلد وزیر اعلیٰ ایک پیکج کا اعلان کریں گے جس میں گھی اور چینی، یہ 2 ایسنشل آئٹمز کی قیمت میں کمی کر کے تو اس میں بھرپور عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہر ضلع میں، دیکھیے ہمیں کہا جاتا تھا ان کے دور میں بھی کہ ہمارے دور میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں تھیں بڑی فعال تھیں، لوگ باقاعدہ جا کر بازاروں میں، گلی محلوں میں، کریانہ سٹوروں پر جا کر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں چیک کرتے تھے، تو وہ بھی فعال ان کو کر دیا گیا ہے۔ عنقریب وزیر اعلیٰ ایک بڑا اعلان کریں گے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ آٹا جو ایک بیسک کموڈٹی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ہم نے ریکارڈ مدت میں جو آٹا پروکیور کیا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 50 لاکھ ٹن آٹا
ہم نے پروکیور کیا. کے پی کے گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی پروکیورمنٹ پوری نہیں ہوئی. ہمارے بھائی ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اب ان کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ 20 لاکھ ٹن آٹا یا 2 لاکھ ٹن آٹا, کبھی کہتے ہیں کہ جی ایک تعداد کبھی دوسری, وہ ہمیں گندم فراہم کی جائے. دیکھیے ان کی فارمل ریکویسٹ آئی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے پنجاب کی کہ وہ باقی صوبوں کی بھی ضروریات پوری کرے. ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر میں محمود خان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا پر آ کر بہت تلخ زبان استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں لیٹر بھیجتے ہیں کہ گندم فراہم کی جائے. ہم ضرور کریں گے, مگر آپ کے اپنے ٹارگٹ بھی تھے. آپ نے بھی جو گندم کی پروکیورمنٹ ہے وہ کرنی تھی, تو آپ کا صوبہ کیوں ناکام رہا ہے؟ بہرحال قطع نظر اس بات سے ہمیں وزیر اعظم کی بھی ہدایت ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی گندم کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے, آپ ینگیسٹ اتنے اہم پورٹ فولیو پہ ملا ہے, اور آپ ینگیسٹ ہیں. اتنی ایج میں کسی کو اتنا بڑا پورٹ فولیو نہیں ملا. ایک تو یہ سیاست ہوتی رہے گی لانگ مارچ کا جو فیس ہے. آپ ایسی کیا اپنی وزارت میں ریفارمز کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق آپ عوام سے ہوگا, اور لوگ عطا تارر کو ایز اے انٹیریئر منسٹر پنجاب یاد رکھیں کہ ینگیسٹ وزیر آیا تھا, اس نے اپنی وزارت میں پرفارم کیا تھا. سیاسی معاملات چلتے رہیں گے, کوئی ریفارمز کا ایجنڈا اگر ڈسکس کل میرے ساتھ سردار اویس خان لغاری موجود تھے, تو میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا جی آپ نے جب حلف لیا تھا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے 31 سال کی عمر میں حلف لیا تھا, وفاقی وزیر کا. تو وہ اپنی بات کر رہے تھے. بہرحال میں دیکھیے ابھی تک پورٹ فولیوز کا فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ آنے والے دنوں میں ہوگا. میرا بالکل لا اینڈ آرڈر پہ فوکس ہے. لا اینڈ آرڈر کو ہم دیکھیں گے. یہ ابتدائی جو کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے, اس کے بعد سیکنڈ فیز میں کابینہ کی تشکیل مکمل کی جائے گی, اور جب وہ مکمل کی جائے گی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ باقی اتحادیوں سے پوچھ کر پورٹ فولیوز جو ہیں وہ وزراء کو اسائن کیے جائیں گے. فی الحال بالکل لا اینڈ آرڈر پہ فوکس ہے. اور دیکھیے اس میں بہت معاملات ہیں جس میں بچوں اور خواتین کے خلاف جو تشدد کے واقعات ہیں اس میں 3 سال میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے شوٹرز کا. گینگز باہر بیٹھے ہیں بیرون ملک, 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے یہاں پر ادا کر کے آپ بندہ مروا سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اور یہ بلال یاسین صاحب کے ساتھ جو ہوا, گجرانوالہ میں یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ گینگز بیرون ملک سے آپریٹ کر رہے ہیں. ایک ترجیح یہ ہے. اور دیکھیے ریپ کا واقعہ جو چونیا میں ہوا, آج بھی وزیر اعلیٰ نے اس کی بریفنگ لی ہے. 13 سال کی بچی کو باپ کو اس کے سامنے باندھ کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس پہ میں کل قصور جا رہا ہوں, اور وہاں متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح زینب کے کیس کو حل کیا تھا, ہم انشاءاللہ پورے کاربند ہیں کہ اس کو ریزالو کریں گے. اس کے بعد رک جائیں, میں اس پہ ذرا بات ہوئی ہے تو میں ذرا اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جنوبی پنجاب میں کچے کے علاقے میں, جو یہاں پہ صحافی حضرات جنوبی پنجاب سے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں پچھلے 3.5-4 سال سے ایک اماج گاہ بن گئی ہے دہشت گردوں کی, ڈکیتوں کی, اور وہ کچے کے علاقے سے نکل کے پورے پنجاب میں آپریشن کرتے ہیں, اور قتل و غارت, ڈکیتی کی وارداتیں, ریپ, خواتین کے خلاف, بچوں کے خلاف تشدد. تو اس کی بھی حکمت عملی جلد بنائی جائے گی. یہ میری ترجیحات میں شامل ہے. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صوبے کا امن امان بحال رہے. اسٹریٹ کرائم ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گلی محلوں میں آئے روز کسی کی پرس سنیچنگ ہو گئی, کسی کا موبائل چھین لیا گیا, کسی کی گاڑی چوری کر لی گئی. اس پر بھی فوکس ہے. دیکھیے ہم اچھے افسران لے کے آئے ہیں. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور, جنہوں نے اس بچے کو بازیاب کروایا, اور وہ انسائیڈ جاب تھی. وہ فیملی والوں نے ہی اغوا کیا تھا. جو اس بچے کی نانی تھی وہ سیکنڈ فیملی جو ان کی تھی. اور اس میں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور پولیس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو بھی شاباش ہے, سی سی پی او صاحب کی ٹیم کو بھی شاباش ہے, کامران عادل صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے. یہی پولیس فورس کا کام ہے. ہم اچھے افسران لگائیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا. ورنہ 4 دن ٹی وی پہ ایک ایشو چلتا ہے, 5ویں دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کوئی واردات بھی ہوئی تھی. اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اور اس مزدور باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی چونیا میں, یہ ہماری ان سے بھی کمٹمنٹ ہے
کہ ہم اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے. آپ کو ڈیلی بریف کیا کریں گے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. کل قصور جا کے اس پہ بریفنگ بھی لی جائے گی اور تمام اقدامات کیے جائیں گے. جی عدنان بھائی. دیکھیے آپ کا بڑا عدنان صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے وہ تھوڑا جہا میوزک نو دے دیو پنجابی ٹچ سے سنا تھا اور وہ پنجابی ٹچ ہم نے دیکھا بھی دھرنوں کے دوران. تو وہ کبھی پنجابی ٹچ آتا ہے تو اس کے بعد کان میں کوئی کہتا ہے جی مذہبی ٹچ دے دیں. تو یہ نوسر بازوں کا جو ٹولہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ کبھی مذہبی ٹچ دینا, کبھی ناچ گانے کی طرف لوگوں کو لے کے جانا. تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں سیاست کریں اور آ کے عوام کی آپ نے خدمت نہیں کی, ہم کر رہے ہیں, ہمارے رستے میں روڑے مت اٹکائیں. اور آپ نے امر بالمعروف کا نعرہ لگایا اور خود آپ کے جو معاملات ہیں وہ امر بالمعروف, کاش آپ نے فرح گوگی صاحبہ کو اور اپنے گھر بنی گالا بھی بتا دیا ہوتا کہ امر بالمعروف کیا ہوتا, اس کا درس دیا ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ امر بالمعروف کے تحت ہم نے کرپشن نہیں کرنی, ہم نے توشے خانے کی گھڑی نہیں بیچنی, ہم نے افسران کو پیسے لے کر تعینات نہیں کرنا. اور یہ جو میں لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں, جو افسر پیسے دے کے لگے گا نا وہ کرائم کنٹرول نہیں کرے گا. وہ پہلے کوشش کرے گا کہ اگر میں نے 3 کروڑ دیا ہے وہ میں 6 کروڑ 7 کروڑ کماؤں گا تو میرا حساب برابر ہوگا. اس لیے کرائم کنٹرول اس صوبے میں نہیں ہوا کیونکہ جو افسران لگائے گئے تھے, جو انہوں نے تاوان دیا تھا وہ انہوں نے واپس کرنا تھا. تو آپ پوچھ لیں نا, ہم نے جو افسران لگائے ہیں اس کا کیا معیار ہے, آپ کے سامنے ہے. اور ایک خاتون افسر بھی ہم نے لگائی, اس پہ بڑی چہمگوئیاں ہوئیں. دیکھیے خواتین کو اور خواتین افسران کو بھرپور نمائندگی دی جائے گی, اور اگر وہ کمانڈ کی پوزیشن پر بھی آنا چاہیں تو یہ اوپن میرٹ کا سسٹم ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا. دیکھیے اس پہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ تحقیقات ہو سکتی ہیں, وہ خود بھی اس کا جواب دے رہی تھی. مگر آپ کو میں یہ بات بالکل گارنٹی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایڈمنسٹریشن میں کسی کرپٹ افسر کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ کی یہ ہدایات ہیں, افسروں کو جب فیلڈ میں بھی بھیجتے ہیں یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کو نہیں دیکھنا, آپ نے ہمیں نہیں دیکھنا, آپ نے ایک غریب مزدور کو, غریب کسان کو اور ایک شہری کو دیکھنا ہے جس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کرسی پر بٹھایا ہے. جی اس بات کی بھی دلالت ہے کہ کچھ سابق جو صوبائی وزراء ہیں لانگ مارچ میں انہوں نے خود رابطے کیے کہ ہم گرفتاری دینا چاہتے ہیں تاکہ بہت سارے معاملات سے بچ جائیں. تو اس بات میں کتنی صداقت اور کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے محمود الرشید صاحب نے بڑی کوشش کی, انہوں نے وہ سٹور دکھایا بھی جدھر وہ چھپے ہوئے تھے, میں سٹور میں ہوں, اور جب سٹور کا ذکر کیا تو انہوں نے تھوڑی اپنی لوکیشن. دیکھیے جواب دہی ہوتی ہے نا پارٹیز کے اندر کہ آپ نے کتنے لوگ نکالے. جب آپ ناکام ہو جائیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار چلو گرفتاری ہوگی, کوئی بندہ پکڑ کے مجھے لے کے جائے گا. اب اندلیب عباس صاحبہ نے بھرپور کوشش کی پولیس وین میں بیٹھنے کی, انہیں اتارا پھر بیٹھ گئیں, پھر اتارا پھر بیٹھ گئیں. تو اگر ان کو سیر و تفریح کا شوق ہے تو ہم کوئی ریٹ طے کر دیتے ہیں, جو پیٹرول کے اوپر تھوڑے سے اور پیسے لیں گے تو پولیس وین میں لاہور کی ان کو سیر کروانا اگر مقصود ہے تو وہ بالکل اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. جو گشت پہ پولیس کی گاڑیاں نکلتی ہیں, کسی ایک میں اگر وہ سوار ہونا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ہم ان سے تھوڑا سا خرچہ لیں گے جو سرکار کے خزانے میں ہم جمع کرائیں گے. باقی سیر و تفریح ان کا حق ہے. محمود الرشید صاحب نے خود گرفتاری دی تھی, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. جی دیکھیں وہ میں 6 مہینے بعد فیصلہ کروں گا. میرا آبائی علاقہ گجرانوالا ہے جہاں سے میرے چھوٹے بھائی بلال فاروق تارڑ ایم پی اے ہیں, اور ہمارا وہاں پہ ایک پرانا سیاست کا سلسلہ بھی ہے. اور وہ جو حملہ بلال صاحب پہ بھی ہوا تھا اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں, کیونکہ بلڈنگ پہ اسٹریٹ فائر کیے گئے تھے, ان کا فورینسک انالیسس بھی کرا لیا گیا ہے. اور جلد انشاءاللہ اس کیس کی پیش رفت کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. اور جی عطا بھائی میرا یہ سوال ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ تیار ہیں لوگ پارٹ 2 فلم دیکھنے کے لیے راستے بند ہوں گے, بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, لوگ گھروں میں دکھے رہیں گے, چھٹیاں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں نمبر آف گیم کیا ہے, اگر جو طریقے صاحب کے 5 مخصوص سے جو سیٹیں وہ شامل ہو جاتی ہیں, اور دوسرا جو منیزر اراکین ہے نون لیگ کے وہ بھی اپنا ووٹ نہیں کرتے, تو کیا نمبر آف گیم ہے؟ دیکھیے جو نمبر گیم ہے, ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے
174 पे पहुंच चुके हैं, उनकी तादाद हमारे से बहुत कम है और हमने PTI के अरकान के साथ राब्ते तेज़ कर दिए और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारे इस वक्त राब्ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस है उस पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होता, वो खुफिया राय शुमारी है, सीक्रेट बैलेट है, तो उसकी भरपूर तैयारी जारी है और हम इंशाल्लाह उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पिछली दफ़ा जल्दी जल्दी तिलावत करा के 5 मिनट के अंदर सेशन रैप अप किया गया, तो वो इस दफ़ा हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और दूसरा देखिए, गर्मियों की छुट्टियां वैसे हैं बच्चों को, मगर फिर भी लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और शहरियों को कोशिश की जाएगी किसी किस्म की आमदो रफ्त में तंगी ना हो। और हम इंशाल्लाह, अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि दोबारा आएंगे। मतलब एक लॉन्ग मार्च आप निकालते हैं इतनी तैयारी के साथ और पूरे लाहो लश्कर के साथ, और उसके बाद आप बिल्कुल पसपा होके नाकाम होके वापस लौटते हैं। तो वो सुना था लौट के बुद्धू घर को आए थे, लौट के बुद्धू पेशावर को गए, ये पहली दफ़ा देखा है। तो पूरी तैयारी है इंशाल्लाह, किसी को तंगी नहीं होने देंगे। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक ठीक। गवर्नर को तैनात कर दिया गया, आपकी हुकूमत के खिलाफ जो अदालत में दरख्वास्त है, क्या वो गैर फाल हो जाएंगी कि उन पर कोई फैसला आ सकता है? और दूसरा ये बता दें कि ज़िमनी इंतखाब में सीट होने वाले अरकान को उतारा जाएगा कि यहाँ कुछ अच्छे उम्मीदवार आप अपनी जमात से भी शामिल आए? देखिए, पहली बात तो ये है आप खुद भी उम्मीदवार कि गवर्नर की तैनाती जो है, लाहौर में पहले आजमा लिया एक बार। अच्छा, वो गवर्नर की तैनाती क्योंकि हुकूमत की तरफ से हुई है तो बहुत सारी दरखास्तें गैर फाल हो जाएंगी और हमारी ये तवक्को है कि अदालत भी, हमेशा उन्होंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर फैसला किया है, तो अदालतें इस पर अपना फैसला दे देंगी जो कि काबिल कबूल होगा। जो मेंबरान हैं जो डी सीट हुए, वो हमारे लिए हमारे मोहसिन हैं, ज़मीर की आवाज़ पे फैसला करने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार वहाँ पर नहीं होगा, उनको मुस्लिम लीग नून की इंशाल्लाह टिकट जारी की जाएगी और उनकी भरपूर इलेक्शन कैंपेन लड़ी जाएगी। और बहुत जगहों पे ना मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा ना PTI का होगा, अल्लाह के फजल से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कैंपेन एक भरपूर कैंपेन होगी और इंशाल्लाह ये सारे मेंबरान दोबारा जीत कर वापस आएंगे। पेट्रोल 30 से 35 लीटर बढ़ा, उसके असरात ये आए हैं कि हर चीज़ की कीमत में, चाहे वो किराए हैं या सब्जियों के रेट है, दूध है, दही है, हर चीज़ के रेट में कितना इजाफा हो चुका है। आम बंदा चाहे वो मजदूर है या तनख्वाहदार है, उसके लिए घर का खर्च पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। राइस का 2 मीटर की आपने बात कर दी कि वो तशरीफ भी की जा चुकी है, लेकिन हमारी जो फालियत है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। इस हवाले से अवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तो हमने नहीं चल सकता, इसका जो माशी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी आपकी ही जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आटे पे जो पॉलिसी ली गई वो आसान फैसला नहीं था। सरकारी ख़जाने से 200 अरब की सब्सिडी, बहुत बड़ी और ख़तीर रकम है, वो दी गई। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद अशियाए खुर्द-ओ-नोश पे वज़ीर आला ख़ुद पॉलिसी का ऐलान करेंगे और उसमें कमी वाक़ई की जाएगी। और देखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो इमरान नियाज़ी साहब की कश्ती डूब रही थी, जाते जाते उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही थी, इधर सब्सिडी दे दी, इधर मज़ीद कमी कर दी। हालांकि उलट होता है, जब बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो आप यहाँ पे भी इजाफा करते हैं। वो ट्रैप था और जाते जाते समरी भी मूव कर गए इजाफे की। तो देखिए, हम तो 3.5 साल से जेलों में थे, अपोजिशन बेंचेस पे थे। इमरान नियाज़ी साहब की तबाहकारियों और जो उन्होंने मईशत की बर्बादी की, हमने अब उसको संवारने का बेड़ा उठा लिया है और उसमें जो मुश्किल फ़ैसले होंगे वो खाली मुश्किल फ़ैसले नहीं होंगे, हर मुश्किल फ़ैसले के साथ एक रिलीफ मुंसलिक होगा। जो सब्सिडी अशियाए खुर्द-ओ-नोश पे देंगे वो माजी में कभी नहीं दी गई, और ये नहीं करेंगे कि उस्मान बुज़दार ने कभी सब्सिडी नहीं दी। 3 अरब रुपए की सब्सिडी चीनी की एक्सपोर्ट पे दे दी अपने दोस्तों को नवाजने के लिए। हम वो काम करेंगे, वो सब्सिडी देंगे जो एक आम शहरी और आम आदमी तक पहुंचे। आटा अगले 48 घंटों में आपको नजर आएगा कि पूरे पंजाब में इंशाल्लाह 490 रुपए का 10 किलो का थैला मिलेगा। और जहां कोई गिरां फरोशी हुई या जहां पे आपको नजर आया ओवर प्राइसिंग,
वहाँ पे इंतज़ामिया को हिदायत हैं कि गिरफ्तारी समेत तमाम तर ऑप्शन इस्तेमाल करें, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो अवाम की जेब पे डाका डालें। ये इलेक्शन हो रहा है 20 हल्कों में पंजाब के, लाहौर जिसमें 4 सूबाई हल्के हैं, तो ये एक टफ जो है आगे एक टाइम है पॉलिटिकली, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से किस तरह आप इसको जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि लाहौर का जो है वो महज दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पंजाब में बाकी सीट्स जो है 16 और 4 लाहौर, इसको कैसे आप इसमें सर ये भी कह रहे हैं कि KPK के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा है कि हम फोर्स लेके आएंगे अपनी, अगर लॉन्ग मार्च का जो दूसरा फेज़ है वो होता है, सर आप उसको रोकेंगे, वो फोर्स लेके आएंगे, क्या इस तरह ये मुल्क बर्दाश्त कर सकते हैं? गौर तसादम देखिए, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से लास्ट टाइम जब NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो PTI के पास उम्मीदवार नहीं था, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ। चीमा साहब ने अपने कागजात खुद मुस्तरद करवाए, फिर अपनी बेगम साहिबा मुसरत साहिबा के कागजात मुस्तरद करवाए, वो मुसरत से मुस्तरद हो गई। तो ये उनकी पॉलिसी थी सोची समझी, जिसके तहत लाहौर में इलेक्शन लड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो चाहे मलिक असद खोखर साहब हों, वो चाहे अमीन चौधरी साहब हों, वो चाहे नज़ीर चौहान साहब हों, तो मुझे तो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि मुकाबला तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम लीग नून में हुआ था। अब हमारी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा ज़िमनी इलेक्शन होगा। अल्लाह ताला के फजल से हम पुरएतमाद हैं कि हम इंशाल्लाह वाज़े बरतरी इसमें लेंगे और अमन अमान भी कायम रखा जाएगा। और ये भी मैं वाज़े कर दूँ, इन अराकीन के ख़िलाफ़ अगर किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई या शरारत करने की कोशिश की या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक कानूनी टीम तश्कील दी है, तो वो फिर जो पर्चे होंगे वो इलेक्शन के बाद ही वो लोग बाहर आएंगे। KPK वाला फोर्स का बता दें। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लाहौर में बड़ी अच्छी टीम मौजूद है, बहुत अच्छी टीम मौजूद है, और अमन अमान बहाल रखने के लिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो हिदायत होंगी उन पर मनोन अमल किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंतज़ामिया पुलिस के साथ बैठ के उस कोड ऑफ कंडक्ट पे इत्तेफाक करें। आपका जो सवाल है, IG खैबर पख्तूनख्वा को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, आपके अगर मुसल्ला लोगों ने पंजाब पर हमला करने की कोशिश की, आपके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, और हम इंश्योर करेंगे कि आगे आपके करियर रिकॉर्ड में ज़रूर कुछ रेड फाइलें लगें, और आपने अगर कोई गैर कानूनी हरकत की तो फेडरल गवर्नमेंट ये हक रखती है, और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आपके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।